إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ القصص ہم شروع کریں گے۔ سورۃ القصص، اس میں قصص کا معنی ہوتا ہے واقعہ، قصہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا قصہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو قصے، جو واقعات، جو سٹوریز بیان کی ہیں وہ احسن القصص ہیں۔ احسن القصص، دنیا میں جو ہم قصے، کہانیاں، سٹوریاں سنتے ہیں ان میں اکثر جھوٹیاں ہوتی ہیں، اکثر جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ ہوتی زیادہ تر جھوٹ ہے۔ کوئی ایک آدھ اللہ ماشاء اللہ کوئی اس میں ایک آدھ بات سچی ہو، ورنہ سارے قصے اور کہانی اور آج کل جو سٹوریاں ہیں، فلمیں، ڈرامے، سب جھوٹ پر ہوتا ہے، اور ان میں کچھ بھی فائدے کے لیے نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر انسان کے ذہنی جو ہے سکون کے لیے اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، لیکن وہ جھوٹ جو ہے اس کو اپنا اثر تو دکھاتا ہے، اس سے انسان کی تربیت اور مزاج اور خراب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ احسن القصص، اللہ نے فرمایا نا یوسف، سورہ یوسف میں، احسن القصص، کہ ہم جو قصے بیان کرتے ہیں سب سے بہتر ہیں اور سچے ہیں۔ اس میں بھی کچھ واقعات اللہ نے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، اور پھر آگے سورت کے آخر میں کچھ اور قوموں کے بھی مختصر واقعات آئے ہیں۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہیں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، تقریباً 4-5 رکوع جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا۔ فرمایا تل کا، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی، نتلو علیکا، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، و فرعون، اور فرعون کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے لوگوں کے لیے ہم وہ قصہ، وہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون جو تھا، علا فی الارض، سرکشی کی اس فرعون نے زمین میں، وجعل اہلہا، اور بنایا اس نے اس کے رہنے والوں کو، فرعون کو بادشاہی دی تو فرعون نے اپنے ملک میں رہنے والوں کو کیا کیا؟ شیعہ، مختلف گروہوں میں بانٹ دیا کہ اکٹھے رہیں گے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی، ان کو الگ الگ بانٹ دو۔ آج بھی جو بڑے حکمران ہوتے ہیں یا جو ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، وہ بانٹتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں۔ جب جماعت بڑی ہونے لگے تو ان جماعتوں کو توڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اکٹھے ہو کر کسی کے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو وہ بھی ایسے کرتا تھا کہ کاٹ دیتا تھا۔ آج بھی حکومت جو ہے وہ کسی بھی مذہبی جماعت کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، اور سیاسی جماعت بھی جب بڑی بننے لگے تو ان کو بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایسے کرتا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، کمزور کیا ہوا تھا اس نے ایک جماعت کو ان میں سے، یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو۔ یہ بنی اسرائیل تھے جس کو اس نے کمزور بنایا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل اس وقت کے اعلیٰ ترین لوگ تھے، اعلیٰ قوم تھی بنی اسرائیل۔ جس طرح آپ مسلمان ہیں نا، اس وقت جتنے بھی نبی تھے سارے بنی اسرائیل سے آتے تھے، اور ایک ہی قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے زندہ رکھا ہے، بنی اسرائیل۔ آج بھی وہ موجود ہیں، اسرائیل، یہودی، ٹھیک ہے، ہزاروں سال پرانی ان کی تاریخ ہے، ایسی نسل ہے کہ جو آج بھی موجود ہے، اور اللہ نے رکھا ہے بطور عبرت کے، نشان کے، کہ دیکھو ان کا عروج دیکھو اور ان کا زوال دیکھو۔ ان کو پہلے عروج تھا، فرعون کے آنے سے پہلے عروج تھا ان کا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ رب العالمین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زوال نازل کیا کہ فرعون کو ان پر مسلط کیا، اس نے ان کو غلام بنا لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر ان اسرائیلیوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی، ٹھیک ہے۔ طائفۃ منہم یذبح، وہ کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بادشاہ چلانے کے لیے نا کچھ نجومی تھے جو اس کو بتاتے تھے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ کسی نجومی نے اسے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ان میں پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر تجھ سے تیری حکومت چھین لے گا۔ کسی نجومی نے اس کو بتایا تھا کہ بڑا ہوگا، اور چھپا لیا تھا۔ نجومیوں کی کوئی باتیں سچی ہو جاتی ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ نجومی کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو ایسے، میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، ان کے کسی بچے کو میں جوان ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے پورے علاقے میں جو ہے اعلان کرا دیا، اپنے جتنے بھی اس کے کارندے یا جو بھی نظام ہوگا اس کا،
کہ جس علاقے میں بھی جس طرح اب ہوتا ہے نا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے، ناظرہ میں رجسٹر کراتے ہیں ہم، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو سال بعد یا مہینے بعد وہ آتے تھے، اس کے فوجی پوچھتے تھے کس بستی میں کس کس خاندان کا بچہ بچی کیا پیدا ہوا ہے، تو جو بنی اسرائیل کا بچہ جہاں لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ذبح کریں گے، وہ ذبح کرتا تھا اس کے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتا تھا اس کی عورتوں کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ بہت بڑا فسادی تھا۔ وہ نرید، اللہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے تھے، وہ یہ کرتا تھا اور ہم کیا چاہتے تھے، ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر استضعفوا جو کمزور بنائے گئے تھے فی الارض، زمین میں، وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ زمین میں کمزور تھے اور ان پر ظلم ہوتا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں اور ان کو غلامی سے نکالیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان میں امام بنائیں، جتنے بھی پھر بعد میں نبی آئے بنی اسرائیل سے، ہم ان میں امام بنانا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان میں انہیں زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے، کہ جس زمین کا وارث فرعون بن کر ظلم کرتا تھا، ہم ان کو زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کو کیسے پورا کیا، کس طرح کیا، وہ آگے پڑھتے ہیں۔